ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم اور سامعین مکرم، قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی کے لیے، اعمال کے لیے، ایمان کے لیے مضر ہیں، ان کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات بیان فرمائی اس کی حقیقی اور حتمی وضاحت وہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور جو بھی آقا نے فرما دیا وہ برحق ہے. میں عام طور پر یہ بات کہتا بھی ہوں اور اکثر مجالس کے اندر بھی سنا دیتا ہوں کہ جو ختم نبوت ہے اس کو عام طور پر ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آخری نبی ماننا یہ تقاضۂ ختم نبوت نہیں ہے، صرف یہ مان لینا، بلکہ ختم نبوت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح یہ یقین ایمان رکھنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کسی کی بات کی ویلیو بھی نہیں. جس طرح آپ پر نبوت ختم تو جو بھی ہدایت کی بات ہے وہ آپ کی زبان اطہر پر ختم. تو جو حضور نے فرما دیا وہ حتمی، اس کے بعد کسی کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو اصل میں اگر قرآن کو سمجھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے، صورتحال کو سمجھنا ہے، تو قرآن فہمی بھی ضروری ہے اور حدیث کی تعلیم اور اس کا فہم بھی لازمی ہے. اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو ویسے ہی سمجھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے حدیث کی، میں اپنے فہم سے سمجھوں گا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک کسی گروہ سے بحث کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا کہ عبداللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، اس سے بات کروں گا، بحث کروں گا، دلائل دینے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عبداللہ تم کس طرح دلائل دو گے، کیا بات کرو گے؟ کہا جی میں قرآن سے دلیل دوں گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عبداللہ یہ نہ کرنا، قرآن سے تم دلیل دو گے تو ایک معنی تم لو گے، اس قرآن کے ایک لفظ کا کوئی اور معنی وہ دوسرا لے لے گا۔ تم ایسا کرنا، جب بھی دلیل دینا حدیث سے دینا، کیونکہ حدیث مبارکہ یہ قطعی حتمی تشریح ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح فرما دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے جب تم کوئی چیز کھا رہے ہو، اس دنیا میں کوئی چیز کھا رہے ہو، اس میں دو کنڈیشنز ہیں، ایک حلال بھی ہو اور ایک طیب بھی ہو۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت تعلیمات ہیں کھانے پینے کے بارے میں، معقولات اور مشروبات پر۔ کچھ معقولات کو اللہ نے حلال کر دیا، کچھ حرام کر دیا، کچھ مشروبات کو حلال کر دیا، کچھ حرام کر دیا، کیونکہ معقولات ہوں یا مشروبات ہوں ان کا تعلق انسان کی شخصیت اور کردار سے منسلک ہے۔ آپ کہیں کہ اچھا جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کھانے پینے کا دھیان تو نہیں رکھتے، عبادت تو کرتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے نا اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ نماز کا لطف، اس نماز کا تقاضا وہ ابھی ہم نے پورا نہیں حاصل کیا۔ کیونکہ ہم اگر اپنے کھانے اور پینے کے بارے میں محتاط ہو جائیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت حسن یا حضرت حسین، ان دونوں میں سے، دونوں نواسوں میں سے ایک، وہ مسجد نبوی میں چھوٹے بچے تھے آ گئے، اور مسجد نبوی میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی جو صدقے کی تھی، اور بچے تھے، انہوں نے آ کر وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً آئے اور وہ کھجور منہ سے نکال دی۔ بھائی کیوں؟ کھانے پینے میں احتیاط، یہ صدقہ ہے، اور صدقہ بنی ہاشم سید ذاتوں پر آقا نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا۔ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ وہ فوٹ سٹیپس، اگر شیطان نے کہیں قدم رکھا ہے، اس کا کوئی کلچر ہے، اس کی کوئی سیولائزیشن ہے، اس کی تہذیب ہے، اس کی عادات ہیں، ان عادات کو، اس تہذیب کو اختیار نہ کرنا، وہ شیطان کی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، پھر یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے وہ لوگوں، اے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ہو۔ اب ہجرت والے صحابہ جو تھے، ان کا مقام بڑا بلند تھا، کیونکہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، مکہ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو، فرمایا کہ خمس اذا ابتلیت بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن،
5 چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ 5 اپنے پلے باندھ لو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان 5 چیزوں سے بچائے اور تمہیں کبھی یہ 5 چیزیں مسلط تم پر نہ ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، 5 چیزوں سے بچنا۔ اور وہ 5 کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا الفشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ تم بے حیائی سے بچنا، کبھی کوئی کام ایسا نہ کرنا جو بے حیائی والا ہو۔ جب بے حیائی سے بچو گے تو ٹھیک ہے، اگر بے حیائی سے نہیں بچو گے نا تو جب کسی قوم میں بے حیائی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب اس شکل میں آیا کہ اللہ نے وباؤں کو بھیجا، بیماریوں کو بھیجا، ایسی بیماریوں کو بھیجا جو پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں بے حیائی سے بچنا۔ قرآن حکیم میں جیسے کل بھی مجلس ذکر میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حرم الربا، بھائی سود حرام ہے، حرام ہو گیا، بات ختم۔ اجتنبوا، شراب کے بارے میں فرمایا بچو، شراب حرام ہوگی، بات ختم۔ لیکن کچھ گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جانا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، ایک یہ ہے گناہ کا سوچے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، تم سوچنا بھی نہیں۔ اب وہ کون سے گناہ ہے؟ اس میں ایک گناہ آتا ہے جو رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب کیا ہوا کہ تم سوچنا بھی نہ کہ تم یتیم کا مال کھاؤ، ایسا سوچنا بھی نہ۔ بعض صوفیہ نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے سوچنے پر بھی گناہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا کرائم کیا ہوتا ہے، جرم کیا ہوتا ہے؟ جرم ہوتا ہے کرنے پہ سزا، سوچنے پہ جرم نہیں ہوتا۔ اللہ بھی فرماتا ہے میں سوچنے پر نہیں پکڑوں گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی پلاننگ کرنا، سوچنا، وہ بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم سوچنا بھی نہ کہ تم مال یتیم کو کھاؤ۔ اور 2 جگہوں پر اللہ نے زنا پر بات کی۔ ایک تو اعلانیہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جانا، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب ہی مت جانا۔ اب اس میں بھی زنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائی اگر کسی معاشرے میں ہوگی تو اس معاشرے میں وبائیں، بلائیں، ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں کے بارے میں تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تم سے پہلوں نے کبھی سنا ہوگا۔ تو ایک چیز تو آقا نے فرمائی اس سے بچنا، اور دوسری چیز فرمایا کہ وَلَا يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَغُوبَةِ، فرمایا کہ دوسری چیز جس سے بچنا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ بھائی کوئی چیز ناپ کر دے رہے ہو یا تول کر دے رہے ہو، دونوں چیزیں۔ عام طور پر نا اس میں فوراً دھیان چلا جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں، جو دکان پر بیٹھتے ہیں۔ بھائی دکان والے صرف نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی اپنی زمین کو کسی کو دے رہے ہیں، پوری پیمائش کروا کر رہے ہیں، 1 انچ بھی جگہ ناپ کے اندر کمی نہ رہ جائے، پیمائش میں کمی نہ رہ جائے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کبھی بھی زندگی میں ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو قحط آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، بے روزگاری ہو جاتی ہے، ان امپلائمنٹ۔
کہتے ہیں کہ جی بے روزگاری بہت ہے تو کوئی حل نکالے، روزگار کیسے پیدا ہو؟ بھائی دیکھیں ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی سوسائٹی میں؟ آقا فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی چھوڑ دو، نہ قحط ہوگا، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ رزق کی تنگی ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ظالم بادشاہ پر مقرر کر دیتا ہے، وہ پھر ایسی پالیسیز بناتا ہے، ایسے ٹیکس لگا دیتا ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے رہنا، کیونکہ جب کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ بارش برسانا بند کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے نا تو کبھی بارش ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو تو فرمایا کہ جب زکوٰۃ نہیں دو گے تو زکوٰۃ جب کوئی نہیں دیتا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ بارش بند ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھے زکوٰۃ کے بارے میں میں ایک دو باتیں کر دوں۔ دیکھیں زکوٰۃ ہم سب کو معلوم ہے کہ عام طور پر جیسے حضرات رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ زکوٰۃ کبھی بھی دے سکتے ہیں، اور آپ زکوٰۃ جب ضرورت ہو اگلے کو اور آپ اس وقت زکوٰۃ دے دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ ویسے دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کہ نہیں جی میں ابھی نہیں، میں نے تو مہینے کا طے کیا ہوا ہے، میں رمضان میں بلڈ دوں گا، تو بھائی بلڈ سب سے بہترین کیا ہے؟ آپ اس وقت دیں کہ جب کوئی بندہ موت کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے دیں۔ ایسی زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو دیکھیں صورتحال کیا چل رہی ہے، آپ اس کے مطابق دیں۔ جب مطابق دیں گے تو آپ نے ثواب ہی تو لینا نا رمضان میں، وہ رب دیکھ رہا، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ثواب دینے پر قادر ہے، نیت خالص ہو۔ تو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے آسمان سے بارش بھی برستی ہے، اللہ تعالیٰ خشک سالی پیدا نہیں کرتا۔ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز حضور فرماتے ہیں وَلَا يَنقُضُ عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، کبھی بھی اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول سے کیا وعدہ وہ مت توڑنا۔ اب اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جب ہم انسان ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے نا، اور ہم سب کو پتہ ہے ہم انسان جو ہے نا، ہم جنت میں پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے اور جنت سے زمین پر آئے، یعنی ہم جو انسان ہیں نا، ہم ہیں امپورٹڈ ہیں، ہم لوکل نہیں ہیں، ہم امپورٹڈ ہیں۔ ہم اس کائنات کی واحد وہ مخلوق ہیں جو امپورٹڈ ہے، جو جنت سے آئی ہے۔ باقی ساری چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی، یہ مٹی سے، پھل، یہ پھول، یہ شجر، پہاڑ، آسمان، یہ سب یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں جنت میں بنایا، آدم علیہ السلام، اور وہاں سے انسان کو دنیا میں بھیجا، امپورٹنٹ۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات دیے، اور اس احکامات سے پہلے اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ یہ حدیث ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیدائش آدم جب ہوئی، اللہ نے ساری انسانوں کی روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب انسانوں نے کہا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اس میں یہ سمجھیے، حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی وضاحت بھی اس بارے میں ہے
کہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ الستُ بربکم، تو سب سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، پھر آپ کے بعد انبیاؤں نے جواب دیا بلا، پھر سب انسانوں نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ تو ہم انسان اللہ کو رب مان کر آئیں، یہ وعدہ ہم نے لیا ہے۔ اب رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی پرورش اور پالتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کو ہم جب رب کہتے ہیں نا تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ رب کا معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب پڑھتے ہیں تلاوت الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی اب رب کا لفظ پڑھتے ہیں۔ تو دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، کہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ یہ پورا کرو۔ جب یہ پورا نہیں کرو گے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ تم پر ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو تمہارے پاس ہوگا وہ دشمن تم سے چھین لے گا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کیا ہے، وہ یہی تو بنی ہوئی ہے۔ اور پانچویں چیز آقا نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِالْكِتَابِ اللَّهِ، جب بھی کوئی فیصلہ کرو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ بھائی جو اللہ نے کہا اس کے مطابق فیصلہ کرو، اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو آقا فرماتے ہیں وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے آقا نے جو ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان سب سے پہلے تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا، اس کے بعد ناپ تول میں کمی کی طرف لے کر جائے گا، پھر تمہیں زکوٰۃ سے دور کرے گا، پھر تمہیں اللہ کے وعدے سے، اللہ کے رسول کے وعدے سے دور کرے گا، اور تمہیں اپنی مرضی کا غلام بنا دے گا، اللہ کی غلامی سے نکال دے گا۔ یہ شیطان کی یہ 5 چالیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو حضور نے فرما دیا، جو آقا نے فرما دیا، سر تسلیم خم کر دیں اس میں، کیونکہ آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، تو آپ کے بعد اب ہم کسی کی بات کی بھی ضرورت نہیں، جو آقا نے فرما دیا بس وہی حق ہے، برحق ہے، حتمی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہے۔ اس ذکر میں یہ ذکر سلسلے کا ذکر ہے، اور سلسلے کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں ایک اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ ہے، اور ان سے ہوتا ہوا حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، اور ان سے ہوتا ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ ملتا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مولانا حضرت عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد صوفی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ سلسلہ حضرت غالب صاحب کے پاس، اور ان کی اجازت سے بھی میرے پاس ہے۔ تو یہ ذکر کا جو سلسلہ ہے اس میں 5 اعمال ہیں۔ ہم پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، پھر الا اللہ اس کا ورد ہوگا، پھر اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ کا نام اسم اعظم اس کا ورد ہوگا، پھر ہو کا ورد ہوگا، اور آخر میں چند گھڑی کا ایک مراقبہ ہوگا۔ اس ذکر میں ایک تو ہم بالکل خشوع خضوع سے کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی ذکر کریں، لیکن آواز کے والیوم کو ایک لیول پر رکھیں۔ بعض اوقات والیوم بچے زیادہ کر دیتے ہیں، اور جس سے وہ ایک اثر ہوتا ہے ذکر کا وہ نہیں آتا۔ تو اس لیے بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی ضرور کریں، لیکن ایک آواز اتنی اونچی بھی نہ کریں کہ بالکل بچے جو آواز کریں وہ کانوں میں لگے۔ تو بہرحال ایک بار آپ حضرات سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ ذکر